ونطوف ونصلي ونصلي على رسول الحبیب اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حضور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ وتعالی سے تعلق ایسا تھا کہ ہر حالت میں بیٹھے ہوں یا چلتے ہوں، سوتے ہوں یا جاگتے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کو یاد کیا کرتے تھے۔ اللہ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کھڑے رہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے اس کے بارے میں پوچھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ سبحانہ وتعالی سے حضور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ایک لمحے کے لیے بھی ختم نہ ہوتا۔ رات اور دن کے اکثر اوقات میں میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اللہ سبحانہ وتعالی سے دعائیں مانگتے اور التجا کرتے۔ راتوں کو اٹھ کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اکثر کیا دعا کرتے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ، اے میرے پاک پروردگار عالم، ساری تعریف تیرے لیے ہے، تو ہی آسمان اور زمین کی سب چیزوں کو قائم رکھنے والا ہے، تو آسمان اور زمین کی سب چیزوں کا نور ہے، تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، تو آسمان اور زمین اور ان کی تمام چیزوں کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پروردگار، میں تیرے لیے اسلام لایا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ ہی پر میں نے بھروسہ کیا، تیری ہی جانب میں نے رجوع کیا، لوگوں سے دشمنی اور محبت تیرے لیے کی، میرے اگلے پچھلے گناہ بخش دے، تو ہی سب سے پہلے اور تو ہی سب سے آخر ہے، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں، تمام قوت اور طاقت کا مالک اے میرے پاک پروردگار عالم صرف تو ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تو اللہ کا ذکر کرتے، سو کر اٹھتے تو اللہ کو یاد کرتے، کھانا کھاتے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرتے، پانی پیتے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرتے۔ آپ کی مرضی کے مطابق کام ہو جاتا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس کی نعمت سے اچھے کام پورے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف اگر کوئی کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ ہمیں اپنی پرسنل لائف سے پروفیشنل لائف تک نظر ڈالنی چاہیے کہ ہمیں کہ ہمارا کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکٹیویٹیز تھی لائف میں، تو ہمیں بھی اسی طریقے سے اپنی لائف گزارنی چاہیے، کیونکہ بس یہی کام ہے خدا کی قسم جو روز محشر میں ہمارے کام آئے گا۔ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، اپنے رب کے نام کا ذکر صبح و شام، رات کو بھی اسی کے حضور سجدہ زید رہو، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے قلب کو بھی عطا ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں جو عظمتیں تھی اویس بن عامر کی، جو رابطے تھے حضرت بلال کے۔ گفتگو میں، تلفظ میں، ادائیگی میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی کے بارگاہ رحمت میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔